اب عیسائیت کو جا کر دیکھیے، صرف رہ گئی ہے اتوار کی عبادت تک. پریشان ہو گئے آپ احباب؟ معاملہ صرف کہاں تک رہ گیا؟ اتوار کی عبادت تک. جائیے، میں دنیا کے سفر کرتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی سے مذہب نام کی چیز کو نکال ڈالا ہے، ختم کر دیا کہ زندگی میں برتاؤ میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں. یہی معاملہ آپ کو دنیا کے باقی ہندوؤں میں چلے جائیے، مذہب صرف مندر تک رہ گیا ہے، بت کے سامنے جھکنے تک رہ گیا ہے، اس سے آگے مذہب کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا. لیکن یہ کمال اسلام کا ہے کہ اسلام صرف مسجد تک نہیں، آپ کے گھر تک آ گیا ہے. اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. اور اتنی باریکی سے جتنے اسلام نے ہر ایک چیز کے احکام بتائے ہیں، آپ کو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی جہاں اتنی باریکی سے احکام بتائے گئے ہوں. گفتگو کرنے کے آداب سے لے کر بیت الخلاء کے آداب تک. توجہ اذان محترم، آپ کی انفرادی زندگی کے مسائل بھی اسلام نے بتائے. اپنے والدین، باپ، ماں، اپنی اولاد، بیٹے بیٹیوں، اپنے بہن بھائیوں سے لے کر دور تک کے کسی فرد کے ساتھ آپ نے رہنا کیسے ہے، یہ اسلام نے بتایا ہے. توجہ اذان محترم، کھانا کیا ہے، کیسے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے. توجہ، ایک چیز سامنے آ گئی، میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں. ایک بڑی معروف شخصیت جن کا نام آپ نے صرف بطور ملنگ سن رکھا ہے، حضرت بہلول دانا. توجہ سنیے گا، حضرت بہلول اصل نام ہے. توجہ فرمائیے گا. لوگ صرف انہیں ایک دیوانے، ایک ملنگ کے حوالے سے جانتے ہیں. نہ دیوانہ تھا، توجہ فرمائیے گا، فقیہ اہل بیت. آپ کے 3 اماموں کے ساتھ براہ راست شاگرد رہا ہے، بالخصوص حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ. اپنی اس فقیری میں عقائد کے بڑے بڑے عقدے کشا کیے، اپنی فقیری میں زندگی کے مسائل کے بڑے بڑے عقدے کشا کیے. میں صرف ایک، کیونکہ اب اس وقت موضوع اس طرف ہے تو اس لیے زندگی کا ایک ان کا حصہ بیان کرنے لگا ہوں کہ کس طرح سے محمد و آل محمد کے چاہنے والوں نے لوگوں کے درمیان. برادران کے یہاں فقر کی دنیا کی ایک بڑی معروف شخصیت ہے جنید بغدادی. توجہ ہے آپ حضرات؟ جنید بغدادی آپ نے نام سن رکھا ہو. ان کے یہاں فقر کی ایک بڑی معروف آدمی ہے جنید بغدادی. یہ جنید بغدادی صاحب ایک دن گزر رہے تھے اور بالکل رستے میں حضرت بہلول تشریف فرما تھے. جنید گزر رہا تھا اور ساتھ لاؤ لشکر کے ساتھ، لاؤ لشکر سے مراد جس طرح ہمارے لوگوں کو بھی پورے پروٹوکول کا شوق ہوتا ہے، ساتھ 20 25 30 شاگرد ہیں، وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں. اور درمیان میں جنید بغدادی صاحب بڑے اتراتے ہوئے درمیان سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آل محمد کا غلام بالکل فقیر بن کے رستے میں بیٹھا ہوا ہے اور جاتے ہوئے روک کے کہا، جنید کہاں جا رہا ہے؟ توجہ، کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں کچھ لوگوں کو تعلیم دینے جا رہا ہوں. لوگوں کو تعلیم، کہا لوگ کہاں ہیں جنہیں تعلیم دینی ہے؟ کہا یہ ساتھ ہی تو لے کے جا رہا ہوں، یہ سارے میرے ساتھ ہیں جنہیں جا کر میں نے تعلیم دینی ہے. کہا کیا تعلیم دے گا؟ توجہ فرمائیے گا، کیا تعلیم دے گا، کیا پڑھائے گا انہیں؟ کہا میں انہیں آداب سکھانے لے جا رہا ہوں، مختلف چیزوں کے آداب انہیں سکھاؤں گا، آداب کی تعلیم دینے لے جا رہا ہوں. جناب بہلول نے کہا کہ انہیں آداب کی تعلیم بعد میں دینا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، پھر مجھے پتا چلے گا تو انہیں تعلیم دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں. سلامت رہے. توجہ اذان محترم، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دے، پھر خبر ہوگی کہ تو انہیں تعلیم دینے کے قابل ہے بھی یا نہیں. کب بتاؤ کیا سوال ہے؟ بہلول کہا تو انہیں جو تعلیم، آداب کی تعلیم دینے جا رہا ہے، میرا تجھ سے کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں، تو مجھے صرف کھانے کے آداب بتا دے. توجہ اذان محترم، زندگی گزارنے کے آداب تو بعد میں بتائے گا، تو مجھے صرف کھانے کے
آداب بتا دے. آل محمد کے چاہنے والوں نے بھی تبلیغ کیسے کی ہے. مجھے صرف کھانا کھانے کے آداب بتا دے. اور اب شاگردوں کے درمیان ہے سوال پوچھنے والا بہلول ہے کہ اللہ کا یہ کون سا مشکل سوال ہے. کھانا کھانے کے لیے سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا چاہیے, اور نبی نے فرمایا کہ جب کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو تو ان ہاتھوں کو خشک نہیں کرنا. آداب بتا رہا ہے, ہاتھ دھونے ہیں اور پھر ہاتھ خشک نہیں کرنے. پھر دسترخوان پر ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے. کھانا نکالتے ہوئے بہت زیادہ نہیں نکالنا ہے. توجہ فرمائیے گا, اتنا ہی کھانا نکالیں کہ جتنا آپ استعمال کر سکیں. اس کے بعد جب کھانا کھانا شروع کریں تو بسم اللہ سے کھانے کی ابتدا کریں. بسم اللہ پڑھیں, دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں, چھوٹے چھوٹے نوالے بنائیں, بڑے نوالے نہیں کھانے. کھانا کھاتے ہوئے اپنے کھانے کی طرف نظر رکھنی ہے, کسی کو نہیں دیکھنا. توجہ اذان محترم. جب کھانا مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے. الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر جا کے نبی نے فرمایا دوبارہ ہاتھ دھونے ہیں. کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھونے ہیں نبی نے فرمایا خشک نہیں کرنے, اور اب نبی نے فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں ان ہاتھوں کو خشک کر لینا ہے. یہ سارے کھانے کے آداب ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. حضرت بہلول نے کہا بس یہی آداب ہیں. توجہ 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 اذان محترم. اگر لفظ سمجھ میں آ گیا بہت سارے لوگوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے. بس یہی کھانے کے آداب ہیں. کہا یہی تھا. میں نے وہاں ہاتھ دھونے سے لے کر کھانا مکمل کرنے تک اور کھانا کھا کے ہاتھ دھونے تک سب کچھ بتا دیا. ہاتھ دھونے ہیں, بسم اللہ پڑھنی ہے, نوالے چھوٹے لینے ہیں, تھوڑا کھانا استعمال کرنا ہے, ہاتھ دھو کے الحمدللہ سب کچھ میں نے سارا کچھ تجھے بتا دیا. اس وقت حضرت بہلول نے کہا جنید بغدادی سارا کچھ بتا دیا. ہاتھ دھونے ہیں, بسم اللہ پڑھنی ہے, تھوڑا کھانا کھانا ہے, چھوٹے نوالے لینے ہیں, الحمدللہ پڑھنا ہے, ہاتھ دھونا ہے. یہ سارا کچھ تو نے وہ بتا دیا جو دسترخوان پر آ کر کرنا ہے, لیکن تو نے زمانے کو یہی نہیں بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو کھانے کے لیے آیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ سلامت ہے. حیدری سلامت ہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. تو نے یہی نہیں بتایا کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ جو ملنے کے لیے کھانے کے لیے مل رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. توجہ. اور یہاں پہ حضرت بہلول نے کہا عرفان نقوی صاحب کہ معاملہ صرف حلال اور حرام کا یہ نہیں دیکھنا کہ وہ ذبیحہ اللہ کے نام پہ ہوا یا نہیں. توجہ نہیں فرما رہے اذان محترم. یا جو چیز پیش کی گئی وہ بذات ہی حلال ہے یا حرام. حضرت بہلول نے کہا کھانے سے پہلے جس حلال اور حرام کا تعین کرنا ضروری ہے کہ جو چیز آئی ہے کھانے کے لیے وہ رزق حلال سے آئی ہے یا حرام سے آئی ہے. توجہ سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. آل محمد کے گھر کا, آل محمد کے گھر کا جسے لوگ دیوانہ کہتے ہیں, کتنا دانا ہے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی, توجہ ہے. قبرستان میں تشریف فرما ہے, میں نے اخلاق تک سفر کرنا ہے. قبرستان میں تشریف فرما ہے حضرت بہلول. لوگ کچھ قریب سے آئے, کہا بہلول کیا قبرستان میں ہی بیٹھے ہوئے ہو, کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو قبروں میں ہیں ان کی اس سے صلح کروا رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, توجہ. ان کی یا یہ جو قبروں میں ہیں ان کی اس سے صلح کروا رہا ہوں. صلح کرو کا معاملہ کیا ہے؟ ان کی اس سے صلح کیسے کروا رہا ہے؟ کہ صلح میں کیا کروں؟ جب یہ زندہ تھے, توجہ, جب یہ زندہ تھے وہ مانتا تھا, یہ نہیں مانتے تھے. آج یہ مر گئے, یہ مان رہے ہیں, وہ نہیں مان رہا. توجہ ہے, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرما. اس وقت وہ انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ یوں کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو, تو تمہاری یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی, اور یہ ماننے کو نہیں آ رہے تھے. آج جب وہاں پہنچ گئے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے. اب وہ نہیں مانتا کہ جب تم نے وہاں میری نہیں مانی تو اب میں یہاں تمہاری کیسے مانوں. تو یہ سب کچھ کہنے کا آپ کے سامنے مقصد یہ ہے کہ دین کا مطلب صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا نہیں, دین کا مطلب صرف محمد رسول اللہ پڑھ لینا نہیں.
دین کا مطلب صرف علی ولی اللہ پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اللہ کے ہر حکم پہ عمل کا نام دین ہے۔ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد نبی کی سیرت پہ عمل کا نام دین ہے۔ علی ولی اللہ پڑھ لینے کے بعد علی کے گزارے ہوئے زندگی کے طریقوں پر زندگی گزار لینے کا نام علی ولی اللہ ہے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ اگر آپ اپنی زندگی کے اعتبار میں، اپنی زندگی کے اخلاق میں، اپنی زندگی کے گزارنے کے طریقوں میں وہ رستے نہیں اپناتے جو رستے نبی نے، علی نے بتائے ہیں، تو پھر معذرت چاہتا ہوں، پھر کل روز محشر آپ انہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ توجہ اذان محترم، ضروری ہے کہ اپنے، چلیں اپنی طرف سے کیوں کچھ عرض کروں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اللہ ایک شخص نے آ کر میرے مولا سے سوال کیا کہ مولا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ پریشان تو نہیں آپ پر؟ اگر ہوں بھی تو ہوں، میرا تو اپنے حصے کا کام ہے جو کرنا ہے۔ مل ایمان، مولا ایمان کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا، توجہ، تمہارے امام کا ارشاد ہے، جن کو مان کے شیعہ کہلواتے ہو، اس امام نے ارشاد فرمایا، امام ارشاد فرماتے ہیں، زمانے والوں، تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح۔ امام نے ارشاد فرمایا ایمان کے 3 حصے ہیں اور ان تینوں حصوں پر عمل ضروری ہے۔ پہلا حصہ ہے تصدیق بالقلب، دل کے ذریعے تصدیق ہو جائے، اقرار باللسان، اور پھر اس کے بعد زبان کے ذریعے اقرار ہو جائے، اور پھر اقرار زبان تک باقی نہ رہے، وعمل بالجوارح، پھر تمہارے جسم کا ہر حصہ عمل کر کے دکھائے کہ میں ایمان لے آیا۔ توجہ توجہ یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی اللہ۔ توجہ میری جانب رکھیے، میں جس رستے پہ چل رہا ہوں یہاں ذرا سی تار ٹوٹی تو بات کہیں اور نکل جائے گی۔ جب ان ہستیوں نے بتا دیا کہ اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا، توجہ اذان محترم، جب تک کہ عمل نہ کیا جائے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جب تک، اور میں پھر آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں، اس عمل سے مراد یہ نہیں کہ اپنی تمہاری نمازیں پوری ہو اور زمانہ تم سے تنگ ہو جائے، توجہ نہیں فرما رہے، روزے تم ڈھیروں رکھ رہے ہو لیکن کسی بھوکے کو دیکھ کر کھانا کھلانے پہ تیار نہیں ہو، حج کرنے کے لیے لاکھوں تم خرچ کرنے کے لیے تیار ہو لیکن کسی انسان کو لباس دینے کے لیے تیار، توجہ نہیں فرما رہے آپ احباب۔ خدا بند عالم اپنے ساتھ، توجہ، جن اعمال کا تعلق خدا کے ساتھ ہے ان تمام اعمال کو خدا بند عالم روز محشر معاف کر دے گا، لیکن وہ عمل معاف نہیں کرے گا کہ جس عمل کی وجہ سے معاشرے میں کسی بندے کو نقصان ہو گیا۔ توجہ اذان محترم، اس لیے انفرادی سے زیادہ معاملہ اجتماعی کا معاملہ ہے، اور اس اجتماعی زندگی میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیا ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارے علی کا اخلاق کیا ہے، ہمارے علی کا طریقہ کار کیا ہے۔ میں ایک تقریر میں کیا کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں، آج کی تقریر میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، اپنے نبی کا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میں دشمن سے اخلاق بتا دیتا ہوں، پھر فیصلہ تم کر لینا جس کا دشمن سے یہ اخلاق ہے اس کا اپنوں سے کیا ہونا چاہیے۔ توجہ 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 توجہ، جاگ کے میرے محترم، جس کا دشمنوں سے یہ اخلاق ہے اس کا اپنوں سے، اور یاد رکھیے گا ہمیشہ اخلاق ہی فتح دلاتا ہے۔ مکہ ہے، اور یہ تو بات اس کا ابتدائی حصہ بچوں کو سکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے، میں تھوڑی سی تکمیل کی طرف جاتا ہوں۔ نبی اکرم گھر سے باہر تشریف لے کر آئے اور کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنا سارا ساز و سامان، اس زمانے میں ساز و سامان ہوتا ہی کیا تھا سوائے برتنوں کے اور کپڑوں کے، خانہ بدوشوں کا معاشرہ، سارا ساز و سامان 2 بوریوں میں
دو تھیلوں میں ڈالے ہوئے بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے بوڑھی عورت بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے گزر رہی تھی، کچھ عرض کرنا، گھسیٹتے ہوئے جا رہی تھی. نبی اکرم نے دیکھا بوڑھی عورت سامان لے کر کتنی مشکل سے جا رہی ہے. نبی اکرم فوراً سامنے آئے اور آ کر اس بزرگ عورت سے کہا کہ اماں خیر ہو، یہ اپنا سارا سامان لے کے کہاں جا رہی ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا رہتی تو یہیں مکے میں تھی، لیکن مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. میرے میکے کے قبیلے والے باہر مکے کے باہر خانہ بدوش ہیں، وہ وہاں پہ آباد ہیں، بس انہیں تلاش کروں گی اور وہاں پہ ان کے ساتھ جا کے زندگی گزاروں گی. نبی اکرم نے فرمایا کیوں مکہ کیوں چھوڑ رہی ہو؟ شہر ہے، سہولتیں میسر ہیں، شہر چھوڑ کے کیوں جا رہی ہو؟ کہ لگی بیٹا شہر میں رہ کر اب میں کیا کروں، ہم ہیں بتوں کی عبادت کرنے والے، اور مجھے خبر ہوئی ہے کہ اس شہر میں ایک شخص محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے. توجہ نہیں فرمائی، اس کے لفظ سنیے گا. وہ ہمارے خداؤں کو یہی لفظ ہے روایت کے، وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے. حالانکہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہاں رحمت للعالمین، کہاں گالیاں. معاملہ ہے ہی نہیں، نبی کی زبان پہ کہاں گالی آ سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں. اتمم مکارم الاخلاق، جو اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہے، زبان پہ کوئی گالی تھوڑی آئے گی. ممکن ہی نہیں تھا زبان پہ گالی کے آنے کا. صرف نبی کرتے یہ تھے جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے. ملتان والوں کے پیچھے رہ جانے کے صدقے ہوں، نبی صرف کرتے یہ تھے جھوٹوں کو جھوٹا کہتے تھے. اور بڑھیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتے ہیں. نبی گالیاں نہیں نکالتے تھے، نبی صرف جھوٹوں کو جھوٹا کہتے تھے. آج ہم پر بھی یہی الزام ہے، ہم گالیاں نہیں نکالتے، ہم بس جھوٹے کو جھوٹا. سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. ہاں ہم صرف جھوٹے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو نبی بھی جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے. ہمارے بتوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اس لیے میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. توجہ اذان محترم. اب نبی اکرم نے وہاں پر پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں، کوئی ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو، نہ کوئی بات کی. اچھا اماں اگر جانے کا فیصلے ویسے تو نہ جاتی تو بہتر تھا، اب اگر تم نے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو تمہاری بزرگی ہے، اور اتنا سارا سامان اتنے لمبے سفر پہ کہاں اٹھائے لے جاؤ گی؟ آؤ سامان میں اٹھاتا ہوں. توجہ میرے شیعہ سنی دوست، سامان میں اٹھاتا ہوں. اب نبی پہ الزام لگانے والی ہے، دشمنوں میں شامل ہے، بت پرستوں میں ہے، نبی پر ایمان لانے والی نہیں. کاما پریشان نہ ہو، سامان میں اٹھاتا ہوں. جہاں تم نے جانا ہے وہاں میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب توجہ فرمائیے گا. کیا کہنے بیٹا تیرے کہ تو میرا لگتا بھی کچھ نہیں. توجہ فرمائی. کیا کہنے تیرے کہ تو میرا لگتا بھی کچھ نہیں اور میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا. نبی اکرم نے سامان اٹھایا، اپنے کندھوں پہ رکھا، اور نبی سامان اٹھا کے چلے جا رہے ہیں. توجہ اذان محترم، جس پہ عالمین کی ہدایت کا بار ہے وہ بڑھیا کا وزن اٹھائے جا رہا ہے. ہائے ہائے، لفظ ہی ہیں، اس کے سوا کیا لاؤ. حیدری سلامت رہے، مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. بڑھیا کا وزن اٹھائے نبی اکرم. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. یا مائیں بہنیں بیٹیاں غور سے سنیں گی، آپ کے ذمے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے. توجہ فرمائیے گا. نبی اکرم اس کا وزن اٹھائے جا رہے ہیں. کچھ فاصلہ گزرا تو نبی اکرم نے دیکھا کہ بڑھیا تھک گئی. نبی اکرم نے روکا، ایک درخت کے نیچے بٹھایا، کہا اماں یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہوں، پانی بھی لے کر آتا ہوں. اللہ اکبر. نبی اکرم تشریف لے گئے، اس کے لیے کھانا بھی لے کر آئے، اس کے لیے پانی بھی لے کر آئے. کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا. اور جب کھانا کھا کر اور پانی پی کر سیر ہو چکی نا، تو سر سے پاؤں تک میرے نبی کو دیکھ کے کہنے لگی، اس کے کیا کہنے جس نے تیری تربیت کی ہے. اللہ اکبر. سلامت رہے، مولا عزت دادا. حیدری زندگی دراز ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں میرا سلام ہے. اس گود کے کیا کہنے جس نے تیری تربیت کی ہے، اس کے کیا کہنے جس نے تجھے پالا ہے. کیا اخلاق دیے ہیں،
کیا تربیت دی ہے. توجہ اذان محترم, کیا تربیت دی ہے, کیا انسان بنایا ہے. کہا اچھا اماں آپ کی مہربانی. اب نبی اکرم نے پھر اس کا سامان اٹھایا اور پھر اسے لے کر چل پڑے. رستے میں بار بار جہاں اسے کسی چیز کی ضرورت ہے, مختصر کروں, سہارا بھی دیتے ہیں, اسے آرام کا موقع بھی دیتے ہیں, اس کا سامان بھی اٹھائے ہوئے ہیں. اور چلتے چلتے سامنے ایک قبیلہ نظر آیا جس کے کچھ خیمے لگے ہوئے تھے. قریب پہنچ کر کہنے لگی بس بیٹا بڑی مہربانی, تمہارا بہت شکریہ, جہاں تک میں نے آنا تھا بس یہی میرے رشتہ داروں کے خیمے لگے ہوئے ہیں, یہیں تک میں نے آنا تھا, میں نے ان کے پاس رکنا تھا, اور بس بیٹا اب یہیں پہ چھوڑ دو, تم یہاں سے واپس چلے جاؤ. نبی اکرم نے سامان اتارا, کہا اب جاؤ اماں, جہاں تک آنا تھا وہاں پہنچ گئے, تمہارا سامان بھی پہنچ گیا, اب مجھے اجازت, میں چلتا ہوں. کہا بیٹا تم نے میری بڑی مدد فرمائی, میں تمہیں دے تو کچھ نہیں سکتی, لیکن جاتے ہوئے تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. نبی سے کہہ رہی ہے توجہ توجہ توجہ, میں تمہیں دے تو کچھ نہیں سکتی لیکن جاتے ہوئے تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. نبی اکرم اللہ اکبر, ہمارے یہاں مجھ جیسا جو 4 لفظ پڑھ جاتا ہے نا, اسے کوئی بات سمجھانے لگے تو کہتا کسے سمجھا رہا ہے. اخلاق پہ توجہ رہے, ایک ایک پہلو پہ توجہ رہے. کسے بتا رہا ہے میں تو بڑا عالم, میں تو سب کو جانتا ہوں, مجھے ہر چیز پتا ہے. توجہ, کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اور جو سارے جہان کے ہر ذرے سے آشنا ہے. توجہ اذان محترم, اسے ایک مکہ کی گوار بڑھیا یہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے نا کیا نصیحت کرنا چاہتی ہیں, بزرگوں کی نصیحتیں ہی تو ہوتی ہیں, اب بتائیے کیا نصیحت کرنا چاہتی ہیں. کہا بس میری نصیحت اتنی ہے کہ میرا بیٹا تو بڑا اچھا ہے, تیرا اخلاق کمال کا ہے, تیری تربیت کمال کی ہے, تو کمال کا جوان ہے, لیکن بس اتنا خیال رہے محمد سے بچ کے رہنا. ہائے ہائے اللہ اکبر, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. بس اتنی بات کہنی ہے کہ محمد سے بچ کے رہنا, محمد سے بچ کے رہنا. نبی اکرم نے زیر لب مسکرا کے کہا محمد سے کیوں بچ کے رہوں, محمد نے کیا کیا ہے, محمد نے کیا کیا. کہا بھی تجھے بتایا نہیں تھا کہ اس نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے, وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے, وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے, اس سے بچ کے رہنا, یہ سننا تھا. اب نبی اکرم نے زیر لب مسکرا کے کہا اماں اگر برا نہ مناؤ تو بتاؤں وہ محمد میں ہوں. اللہ اکبر, جیو یا علی, سلامت رہے, مولا آپ کو زیادہ عطا فرمائے. اگر برا نہ مناؤ تو میں بتاؤں کہ وہ محمد میں ہوں, وہ محمد میں ہوں, وہ محمد میں ہوں. توجہ, بیٹھ جاؤ بابا, جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاؤ, جملہ کہنے دو. وہ محمد میں ہوں, وہ محمد میں ہوں, وہ محمد میں ہوں. یہ سننا تھا. بڑھیا کھڑی ہوئی زمین پہ بیٹھ گئی, سر سے پاؤں تک بڑی دیر دیکھتی رہی. محمد تم ہو, محمد تم ہو, محمد تم ہو. ابھی تک نبی نے نہ دین بتایا, نہ بتوں کو کچھ کہا, نہ خدا بتایا, نہ رسالت بتائی. کہا محمد تم ہو, محمد تم ہو, محمد تم ہو. سنو, اگر تم محمد ہونا پھر ہاتھ بڑھاؤ, میں کلمہ پڑھتی ہوں, تم سچے زمانہ جھوٹا. ہائے ہائے, سلامت ہے. حیدر جو جو یا علی, زندگی دراز ہو, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اگر محمد تم ہو, کچھ نہیں پوچھا خدا کون ہے, توجہ نہیں فرما رہے, کوئی خیال نہیں کہ خدا کون ہے. جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ وہ بتوں کو گالیاں نکالتے ہیں, وہ بھول گئی بتوں کو. پیکر رسالت دیکھ کر, اخلاق رسالت دیکھ کر, کردار رسالت دیکھ کر کہنے لگی اگر محمد تم ہو نا پھر تم جو کہو گے وہی سچ ہے, جو کہو گے وہی دین ہے, جو کہو گے وہی حقیقت ہے, جو کہو گے وہی شریعت ہے. توجہ فرمائیے گا. اب یہ سارے معاملے میں آپ کو جو نظر آیا وہ کیا ہے, اخلاق. توجہ نہیں فرما رہے, کیا ہے یہ سب کچھ, اخلاق. اس اخلاق, یہ جو دین پھیلا ہے یہ کردار محمد سے, یہ اخلاق محمد سے. اور میں ضمانت سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں, محمد و آل محمد کے سب سے بڑے معجزے کا نام کردار ہے. ضمانت سے جملہ ہدیہ کروں, سب سے بڑے معجزے کا نام کیا ہے, کردار ہے. توجہ. اور یہاں پہ
ایک جملہ کہہ دوں گا ظفر خان صاحب، اگر زمانہ اس جملے کو سنبھال لے تو خدا کی قسم ہر مسئلہ حل ہوگا اور زمانہ اپنے رخ سے ہی معین کر لے گا، سمتیں ٹھیک معین ہو جائیں گی اگر یہ جملہ میرے محترم دوستوں تک پہنچ گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ یہ سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ ہے جو جملہ اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ اخلاق کے بے تحاشا دروس کا نچوڑ ہے جو آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، سالوں کی محنت ہے جو لفظوں میں اپنے دوستوں کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ایک بڑا نتیجہ ہے جو پڑھ پڑھ کر سن کر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علماء اخلاق کی پڑھی ہوئی تحریروں کو دیکھنے کے بعد جو سامنے آیا ہے وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ میرے مولا علی کی کوئی فضیلت تلاش کرنے جائیں نا تو جملہ آپ کے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، علی کی فضیلت یہ نہیں کہ علی نے قلعہ خیبر کو مسمار کیا ہے، علی کی فضیلت یہ ہے کہ علی نے قلعہ انسانیت کو تعمیر کیا۔ اللہ اکبر، یا علی سلامت رہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ میں ضمانت سے اپنے محترم دوستوں کے سامنے جملہ ہدیہ کروں، ہمارے سامنے اور میں بھی شامل ہوں لوگوں میں، ہم ممبر سے جناب امیر کی شجاعت پڑھتے ہیں، جناب امیر کی جنگیں پڑھتے ہیں، جناب امیر کے حملے پڑھتے ہیں، پوری ضمانت سے آپ کو جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جتنی جنگیں ہیں، یہ جتنے حملے ہیں، یہ جناب امیر نے چاہتے ہوئے نہیں مجبوراً کیے ہیں۔ پریشان ہو گئے آپ حضرات؟ علی اس وقت تک کسی سے نہیں لڑے جب تک کوئی لڑنے آ نہیں گیا۔ توجہ نہیں میرے محترم دوستوں کی؟ ہاں، اور پھر کسی بھی جنگ میں چلے جائیے، خیبر آپ نے اس ممبر سے سب سے زیادہ سنی ہوگی، خیبر کی لڑائی میں پہلا جملہ کیا سنایا جاتا ہے؟ جناب امیر نے مقابل سے کہا مرحب سے، پہلا وار کرنا ہمارا شیوا نہیں، پہلے وار تو کر لے۔ جو ہے میرے محترم دوستوں، پہلے بار تو کر لے۔ اگر ہم سیرت جناب امیر کے صرف اس ایک حصے کو اپنا لیں کہ کسی مقام پہ پہلا بار ہم نے نہیں کرنا، زمانے میں امن ہو جائے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ ہاں، علی کے چاہنے والے اگر اس بات کو اپنا لیں، اور پہلا وار ضروری نہیں، اس وار کے لفظ کو سمجھیے گا، پہلا وار ضروری نہیں میدان جنگ کا وار ہو۔ ہاں، زندگی کے ہر موقع پر کسی کو نقصان پہنچانے میں پہل نہ کریں۔ توجہ، کسی معاملے میں پہل نہ کریں۔ جب ہر بندہ یہ طے کر لے گا کہ میں نے پہل نہیں کرنی، تو پھر جب پہل ہی نہ ہوگی تو اگلا قدم کون اٹھائے گا؟ توجہ ہے، سلامت ہے، مولا آپ کو ذات عطا فرمائے۔ ہاں، یہ جناب امیر کی زندگی کا ایک حصہ کہ کسی معاملے میں پہل، ہاں کسی اس معاملے میں جس میں دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہو، ورنہ ہر اس معاملے میں جس میں کسی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہو اس میں پہل کرنا علی کی سیرت ہے۔ توجہ حضرات محترم، ہر اس معاملے میں جس میں، یار میں کون سی منزلیں آپ کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے، آپ صرف ممبروں سے ہم واقعات کو واہ واہ اور نعروں کے لیے تو سن لیتے ہیں، کبھی انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے تو دیکھیں۔ آپ نے 20 دفعہ سورہ دہر سن رکھی ہے نا اسی ممبر سے، یتیم، مسکین، فقیر، اسیر آ رہے ہیں، دروازے سے کھانا لے کے جا رہے ہیں، سن کے آپ نعرہ تو لگا دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جس گھر کو ہم مان رہے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ دن بھر روزے سے ہیں اور روزے کے بعد جو کچھ ہے وہ سوال کرنے والے کو عطا کر رہے ہیں، کیا ہم ایسے بھی ہیں کہ سوال کرنے والے کو سب کچھ نہیں کچھ عطا کرنے والے ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے؟ وہ تو سب کچھ دے رہے ہیں، کیا ہم کچھ دیتے ہیں؟ پریشان ہو گئے آپ احباب؟ اور یہ بھی آپ نے پتہ نہیں کس رستے پہ لگا دیا مجھے، یہ بھی جو یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے نا، میرے مولا میری مدد کرنا، محنت سے کمائی ہوئی چیز کسی کو دینا بڑی مشکل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ چیز جس کی ضرورت اپنے یہاں بھی پائی جاتی ہو۔ یہ جو 3 دن سامان، افطار کا سامان دیا گیا ہے، جانتے ہیں یہ آیا کیسے؟ جناب امیر گئے اور جا کر کچھ
सूत रुई लेकर आए। जनाब सैयदा ने उस रुई के 3 हिस्से किए। उस रुई से बीबी ने धागा बनाया। उस धागे के बदले में वो जौ का आटा आया जिससे 5 रोटियां बनी। तवज्जो है आप हजरात की? उस जौ के आटे से जो बीबी ने मेहनत करके धागा बनाया उससे वो 5 रोटियां बनी, और वो 5 की 5 रोटियां शाम में जो सवाल करने आया उसे दे दी गई। अगले दिन फिर दोबारा जो बाकी हिस्सा था उसको, और यहां पे फिर आप जरा तरतीब तो देखिए अज़ान मोहतरम। हो भी सकता था ना कि पहले दिन का वो सूत वो तो चले इस्तेमाल हो गया तो दूसरे दिन वाले में उठा के कर लें, लेकिन जिस सर लेकर आए थे उसने बताया था कि मुझे रोज इतना इतना धागा चाहिए। तवज्जो नहीं फरमा रहे। रुई मौजूद थी, सूत मौजूद था, बीबी ने धागा नहीं बनाया क्योंकि जिसका है उसकी जरूरत आज इतनी ही थी। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? जितना चला गया उसूल एक उसूल पे नजर रहे। अगले दिन फिर धागा बनाया, उसके बदले फिर आटा और उनसे वही 5 रोटियां, फिर लेने वाला ले गया। तीसरे दिन फिर बनाया, फिर 5 रोटियां और फिर लेने वाला ले गया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। इस मेहनत से कमाया हुआ जब खुदा की राह में जा रहा है तो अब हक बनता है ना कि वहां से आयत आए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। ओ दुनिया वालों, ये जो कुछ हमने किया है ये अल्लाह के लिए किया है, न बंदों से हमें अजर चाहिए न शुक्र चाहिए। अल्लाह अकबर। न बंदों से हमें अजर चाहिए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या तवज्जो, अब जुमला हदिया करने जा रहा हूं। न बंदों से शुक्रिया चाहिए, न बंदों से हमें अजर चाहिए। और अब जब मकारे में इखलाक इस जगह पर है तो अब खुदा बंदे आलम ने वहां से कहा, क्या कहने तुम्हारे, बंदों के लिए नहीं किया ना, न बंदों से अजर चाहिए न बंदों से शुक्रिया चाहिए, मेरे लिए किया है, मेरे लिए किया है। इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। फिर ए बतूल और बतूल के घर वालों, मैं अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और यह शुक्रिया किस बात पे अदा हो रहा है? मकारे में इखलाक की तकमील पर। तवज्जो नहीं फरमाई आपने मेरे जुमले पर। मकारे में इखलाक की तकमील पर, वो जो इखलाक की कदरें ये घराना छोड़ के जा रहा है। अज़ान मोहतरम, ये जो मिंबर से हम फजाइल भी बयान करते हैं ना, मैं भी इस मिंबर से मुसलसल फजाइल बयान करने वालों में शामिल हूं और अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हूं। ये जो मिंबर से हम फजाइल बयान करते हैं, इन फजाइल का मकसद बयान करने का ये होता है कि जहनों में ये बात रासिख हो जाए कि जो हस्तियां इस कदर मकाम व इज्जत व मर्तबे की मालिक हैं कि खुदा के बाद जहान में बस वही सब कुछ हैं, अगर वो जिंदगी इस तरह गुजार रहे हैं जो सब कुछ हैं, तो जो कुछ भी नहीं है वो क्यों नहीं गुजार रहे? हाय हाय, नहीं तवज्जो फरमाई आपने मेरे जुमले पर। जो जमाने में सब कुछ है, जिनके जबान से लफ्ज निकले तो जमाना बदल जाए। तवज्जो फरमाइएगा जान मत। अभी कल ही हम एक महफिल में बैठे हुए थे, किबला इरफान नकवी साहब भी वहां पर मौजूद थे। एक मोहतरम शख्सियत ने यह सवाल किया कि खुदावंदे आलम ने नबी अकरम पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती रही। तवज्जो फरमाइएगा, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती रही, लोग पत्थर मारते रहे, नबी अकरम लहूलुहान होते रहे, बेतहाशा मुसीबतें मेरे नबी पर आई, तो खुदावंदे आलम ने उन लोगों के हाथ क्यों ना छल किए कि जिन्होंने नबी को तकलीफ पहुंचाई? खुदा ने अपने नबी को क्यों ना बचाया? मैंने कहा मेरा भाई, मामला यहीं पे है कि अगर नबी अकरम के हर मामले में खुदावंदे आलम आना शुरू कर दे, तवज्जो अज़ान मोहतरम, फिर नबी का उसवा हसना नहीं रहता। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, क्योंकि कल अच्छाई के लिए उठने वाला हर आदमी ये कहकर रुक जाएगा कि नबी ने तो अच्छाई इसलिए फैलाई थी कि उस अच्छाई के
रद्द अमल में जो नुकसान पहुंचना था, उस नुकसान को रोकने के लिए खुदा खड़ा था, इसलिए नुकसान का अंदेशा नहीं था, इसलिए नबी काम करते चले जा रहे थे। तवज्जो, क्योंकि खुदा हर नुकसान से बचाने के लिए मौजूद खड़ा था, हर नुकसान से बचाने के लिए मौजूद खड़ा था, इसलिए नबी अच्छाई की तबलीग कर रहे थे। हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए खुदा उस तरह मौजूद नहीं जिस तरह नबी के लिए मौजूद था। तो फिर क्या होगा कि फिर नबी की जात हमारे लिए उसवा हसना नहीं बनेगी। तवज्जो, बंदों को बहाना मिल जाएगा कि खुदा साथ हो तो हम काम करना शुरू करें। लेकिन इस घराने की अभी बैठे बैठे जुमला सामने आ गया, और मेरी नजर में मेरे पास इससे बेहतर जुमला नहीं। दीन की तबलीग और हक फैलाने के लिए नबी अकरम और इन पाक हस्तियों ने बड़ी कोशिश की, उन कोशिशों में बड़ी तकलीफ उठाई, उन तकलीफों से बचाने के लिए खुदा ने बीच में आना चाहा भी तो इन्होंने कहा नहीं मेरे अल्लाह हम हैं ना। हाय हाय, तवज्जो, मेरे जुमले पे तवज्जो, तवज्जो जाने। अभी दो चार मिसालें अर्ज कर देता हूं, मसला सारा हल हो जाएगा। नबी ताइफ गए, ये बच्चों की स्कूलों की किताबों में, नबी ताइफ गए, लोगों ने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि नबी की नालैन खून से तर हो गई, नालैन से निकल निकल के खून बाहर बहने लगा, इतने जख्मी हुए नबी, इतने जख्मी हुए नबी। और अब जो ताइफ से बाहर निकले तो जिब्रील नाजिल हुए, कहा खुदा बंदे आलम जलाल में है और इरशाद फरमा रहा है अगर आप कहें तो मैं इन दो पहाड़ों के दरमियान ताइफ वालों को पीस के रख दूं। नहीं तवज्जो फरमाई आपने, अगर आप कहें तो इन दो पहाड़ों के दरमियान मैं ताइफ वालों को पीस के रख दूं। नबी अकरम ने पलट कर कहा नहीं मेरे अल्लाह, ये सजा इन्हें नहीं देनी, ये अभी जानते जो नहीं कि मैं कौन हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरे मौला या रसूल अल्लाह, या अली। खुदा बीच में आया, नबी ने फरमाया नहीं मेरे अल्लाह, अभी तो ये जानते जो नहीं कि मैं कौन हूं, कल जब जान जाएंगे फिर मेरे दीन पे अमल भी करेंगे, मेरी शरीयत पे अमल भी करेंगे। आपको जुमला कह के गुजर रहा हूं और फिर अगली मिसाल की तरफ जा रहा हूं। नबी ने फरमाया जानते जो नहीं, जब जान जाएंगे मेरी शरीयत पे अमल भी करेंगे, मेरे बताए हुए तरीकों पे अमल भी करेंगे। नबी ने फरमाया जब जान जाएंगे तो अमल करेंगे। तुम तो वो बैठे हो जो जान गए हैं। तवज्जो, इन्हें जानकर भी फिर इनके तरीके पे अमल न किया जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस दो जुमले और हैं और बयान को समेटने की जाने। एक घंटे से जायद का वक्त हो चुका है मुझे आपके सामने मुसलसल गुफ्तगू करते हुए। एक दरूद पढ़ लें आले मोहम्मद की ज़ात किराम। कभी कभी इस तरह गुफ्तगू शुरू होती है, मुझे नहीं पता कि आपको वक्त का पता लगा या नहीं लगा, लेकिन कुछ अर्ज करता चला जा रहा हूं। थक गए होंगे यकीनन, लेकिन फिर भी बात को तकमील तक लेके जाना चाहता हूं। इस घराने का तरीका कार देखिएगा। जंग खैबर की फतह हुई, तवज्जो, खैबर की जंग फतह हुई। उस खैबर की जंग के नतीजे में इतना माल गनीमत आया, इतना माल गनीमत आया। हमारे यहां का तरीका देखिएगा, जिसके पास जितना माल आता जाए ना उसकी मुट्ठियां इतनी तंग होती जाती। ऐसा है या नहीं जावेद? जितना माल आए उतना हाथ। मैं रुक इसलिए गया जरा सारे सोच ले कि ऐसा है या नहीं। अच्छा, अब देखिएगा, जंग फतह हुई और मुसलमानों को इतना माल गनीमत मिला कि मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने से खेल रहे थे। सोने से खेल रहे थे। तवज्जो, आम मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने से खेल रहे थे। फिर सोचिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्हें इतना सोना मिला कि बच्चे मदीने की गलियों में सोने से खेल रहे थे, तो फिर जिसके सदके फतह हुई थी। हाँ हाँ, खैबर का जब माले गनीमत आया था तो नबी अकरम ने फरमाया था कि बाकियों के मुकाबले में अली को 2 हिस्से मिले। बाकियों के मुकाबले में अली को दोहरा 2 हिस्से मिलेंगे। किसी पूछने वाले ने पूछा था कि क्या वजह, अली को 2 हिस्से क्यों? नबी ने फरमाया मैंने वो ऐलान नहीं किया था
کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، مرد کے دو ہوتے ہیں. علامت ہے. اس لیے علی کے پاس جتنا باقیوں کو ملا اس سے دوہرا جناب امیر کو. توجہ اذان میں دوہرا مال جناب امیر کو ملا. اور جنہیں ایک ایک حصہ ہے ان کے بچے اگر سونے سے ہیں تو جسے دوہرا ملا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اچھا جنہیں ایک ایک حصہ ملا تھا وہ جلدی بھاگ کے مدینے پہنچے، اپنے اپنے گھروں میں آ کر انہوں نے مال دیا. او گھر کی مستورات، توجہ، گھر کی عورتوں نے مال دیکھا، بڑی خوش ہوئی، اور گھر والوں نے اپنی اپنی ازواج کو بتایا کہ ہم تو لے آئے ہیں، علی کو دوہرا ملا ہے، علی کو دوہرا ملا. بیویوں نے پوچھا وجہ کیا؟ کہا علی کے صدقے فتح ہے اس لیے علی کو دوہرا ہے. تو اب ساری مدینے کی عورتیں مبارک دینے کے لیے جناب سیدہ کے پاس آئیں. بیوی آپ کو مبارک ہو آپ کے شوہر کے صدقے، آج ہمیں بھی اچھا کھانے کو مل گیا. ہاں ہاں، کسی کا فرمان کتابوں میں نقل ہے کہ پیٹ بھر کے کھجوریں تب کھائیں جب علی نے خیبر فتح کیا. سلامت رہے. یا تم بی بی آپ کے شوہر کے صدقے فتح، اور کیا کہنے کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہے اور آپ کے شوہر کو تو دوہرا ملا ہے، دوہرا ملا، کیونکہ علی کے صدقے فتح. شہزادی نے نماز شکرانہ ادا فرمائی، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بھی ہے نا، نماز شکرانہ ادا فرمائی. اور اب بی بی اس انتظار میں ہے کہ سارا مدینہ تو آ گیا، ابھی تک علی نہیں آئے. اب خیال رہے گھر کی مستور ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ فرمائیں گی، گھر کی مستور ہے، اور ذرا اس حوالے سے چیز کو دیکھیے گا. اور اسے یہ خبر ہے کہ آج میرے شوہر کو باقیوں سے دگنا مال ملا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بچے سونے سے کھیل رہے ہیں اور میرے شوہر کو دوہرا ملا ہے. اور اب بی بی گھر میں ہے اور انتظار میں ہے کہ جناب امیر تشریف فرمائے. بڑی دیر گزر گئی، بہت دیر کے بعد دق الباب ہوا. سیدہ کو دستک سے اندازہ ہوا کہ علی آئے. جناب سیدہ نے دروازہ کھولا اور علی جو گھر میں داخل ہوئے تو جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ گئے تھے کہ زمانے سے دوہرا ملا ہے، وہ علی خالی ہاتھ. وہ پیچھے تک کھڑے ہوئے افراد سے توجہ چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ آپ جو کچھ سن رہے ہو کل اتنا سننے بیٹھو گے یا نہیں، لیکن مجھے اپنے حصے کا کام کر کے جاننا ہے. علی خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوئے، اور اب جس مستور کو پتا ہو کہ یہ سب کچھ ہے اور وہ خالی ہاتھ دیکھے تو اب یہاں کی کوئی بی بی ہو تو وہ تو فوراً پہلا سوال ہی یہی کرے گی کہ میرے تک تو یہ خبر آ چکی اور آپ خالی ہاتھ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. زمانہ سے جملہ ہدیہ کرو، مجال ہے جناب سیدہ کی زبان پہ لفظ آیا ہو. علی کو استقبال کیا، جناب امیر کے لیے مسند بچھائی، جناب امیر مسند پہ تشریف فرما ہوئے. جناب سیدہ گئیں، کھانا لے کر آئیں، پانی لے کر آئیں، جناب امیر کے سامنے بیٹھی. جناب امیر نے کھانا تناول کیا، جناب امیر نے پانی پیا، لیکن اس سارے واقعے کے دوران جناب امیر نے نگاہیں نہیں اٹھائیں. توجہ فرمائیے گا، جناب امیر نے، کیونکہ ہمارے لیے ہدایت، نگاہیں نہیں اٹھائیں. کھانا تناول فرما لیا، پانی پی لیا، جناب سیدہ نے برتن رکھ دیے، اور اب بی بی آ کر پھر جناب سیدہ سامنے تشریف فرما ہوئی. اور اب بی بی نے کہا کہ یا علی، مدینے کی عورتیں آئی تھیں اور بتایا کہ بڑی کمال جنگ لڑی آپ نے. توجہ یار، کوئی تو ساتھ شامل ہو جاؤ میرے. کیا کہنے آپ کی جنگ کے، یا علی کیا کہنے آپ کی قوت بازو کے. صرف آپ کے قوت بازو کے بل پر وہ خیبر فتح ہو گیا جسے سارے مل کے 40 دن کچھ نہ کر سکے. کیا کہنے یا علی آپ کے، آپ کی تلوار کے، آپ کی شجاعت کے، کیا کہنے. اور آج آپ کے صدقے مدینے میں جتنے لوگ ہیں، مجھے عورتوں نے آ کر بتایا کہ ان کے بچے گلیوں میں سونے سے کھیل رہے ہیں. یا علی آپ کے کیا کہنے، یا علی آپ کے کہنے. بس علی کی تعریف جاری ہے، علی کی تعریف جاری ہے. توجہ اذان محترم. اور اب جناب امیر نے کہا سیدہ، اگر عورتیں آپ کو یہ بتا گئیں کہ میری جنگ کے صدقے انہیں فتح حاصل ہوئی اور انہیں اتنا مال غنیمت ملا، تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ مجھے ان سے دوہرا ملا، یہ بھی خبر ہوگی. کہا جی یا علی پتا ہے، انہوں نے بتایا کہ باقیوں کے مقابلے میں دوہرا آپ کو ملا. کہا بطول پھر آپ نے پوچھا نہیں وہ کہاں گیا.
ہائے ہائے، توجہ توجہ، آپ نے پوچھا نہیں کہ وہ کہاں گیا. اس وقت جناب سیدہ نے کہا یا علی مجھے آپ پر اعتماد ہے، جہاں بھی گیا ہوگا ٹھیک گیا ہوگا. ہائے ہائے، توجہ توجہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ پر اعتماد ہے، جہاں بھی گیا ہوگا وہ ٹھیک گیا ہوگا. کہا نہیں سیدہ، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ سب کچھ کہاں گیا. کہا مولا اگر آپ بتانا چاہتے ہیں یا علی تو بسم اللہ، ارشاد فرمائیے. میں نے پوچھا نہیں، میں نے پوچھا نہیں، آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ ارشاد فرمائیے. کہا سنو، جب میں خیبر سے نکلا نا تو یہ سارے تو کیونکہ پہلے پہلے نکل آئے تھے، اس لیے زمانے میں جتنے لوگ دائیں بائیں ہر طرف تھے ان سب کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ علی کو آج باقیوں کے مقابلے میں دوہرا مال غنیمت ملا ہے. توجہ، خبر ہو گئی لوگوں کو کہ علی کو باقیوں کے مقابلے میں. ایک درود پڑھ لے آل محمد کی ذات گرامی. لے آئیے لے آئیے. ہاں اب بس بابا جی کو آنے دیجئے، باقی وہیں رک جائیے جہاں پہ ہیں. بسم اللہ. یا اللہ صلی اللہ محمد. پھر بھی ایک صلوات پڑھ دیں بابا سے بلند آواز. بسم اللہ. بسم اللہ. جناب ذاکر اہل بیت سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہو گئے. بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. بس آخری جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور سمیٹ رہا ہوں اپنے بیان کو. بی بی خبر ہو گئی لوگوں کو کہ یہ کچھ ہے علی کے پاس. اور سیدہ کیا بتاؤں کہ خیبر سے لے کر مدینہ تک 2 روحیا فقیر کھڑے ہو گئے، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں جانب فقراء کی صفیں جہاں سے میری گفتگو شروع ہوئی تھی. اور مدینے آتے آتے جو کچھ ملا تھا میں بانٹ آیا. توجہ، ختم ہوا بیان. جو کچھ ملا تھا میں بانٹ آیا. اور بس یہیں سے میں ربط مصائب کی جانب لے کے آ رہا ہوں. جو کچھ ملا تھا وہ سب بانٹ آیا. سیدہ آخر میں ایک چادر بچا کے رکھی تھی آپ کے لیے، ایک چادر بچا کے رکھی تھی آپ کے لیے. اور سیدہ جیسے ہی داخل ہوا میں مدینہ شہر میں تو ایک مستور کھڑی ہوئی تھی جس کے سر پہ وہ چادر تھی جس چادر کو پیوند لگے ہوئے تھے. اور بطول اس چادر سے اس کے سر کے بال لوگوں کو دکھائی دے رہے تھے. مجھ سے برداشت نہیں ہوا. بطول میں نے وہ چادر بھی اس عورت کو دے دی تاکہ اس کا سر ڈھانپا جائے، اس کی بے پردگی نہ ہونے پائے. یہ سننا تھا جناب سیدہ نے پھر سے سجدہ شکر ادا کیا کہ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے علی جیسا شوہر عطا کیا. لیکن یہاں لا کر جو جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو لوگوں کے سر ڈھانپتا پھر رہا ہے اسی کی بیٹیوں کے سر سے چادریں اتاری گئی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے. بابا جی تفصیل سے آپ کے سامنے مصائب بیان کریں گے. بس 2 جملے اپنے حصے کے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ نام ان میں شامل ہو جائے کہ جو پرسہ دینے یہاں آئے ہیں. کیونکہ اس مجلس عزا کا بنیادی مقصد علی و بطول کو پرسہ دینا ہے. اور جو شام چھوڑ کے آئی ہے وہ بھی پرسہ لینے آتی ہے، جو بقیہ چھوڑ کے آئی ہے وہ بھی پرسہ لینے آتی ہے. عزیزان محترم، سال بھر علی و بطول کی بیٹیاں شام کے زندان میں قید رہے. اور اس سال بھر میں طریقہ کار یہ رہا
کہ زندان کے باہر سے جو پریشان حال گزرتا ہے، اگر مرد ہے تو سید سجاد پوچھتے ہیں کیوں پریشان ہے؟ غور کیجئے گا، میری تقریر سے یہ مصائب متصل ہے۔ جو خود اتنی مصیبتوں کا شکار ہے کہ گلے میں وزنی توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم پہ زنجیریں ہیں، وہ گزرنے والے پریشان حال لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیوں پریشان ہو؟ اور وہ پریشان حال اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، سجاد ہتھکڑیوں والے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے، سید سجاد کی دعا سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی مستور گزرتی ہے تو علی و بطول کی بیٹی رو کر پوچھتی ہے کیوں پریشان ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی ہے، علی و بطول کی بیٹیاں دعا کرتی ہیں، اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ شام شہر میں بات پھیلنے لگی کہ عجب قیدی ہیں جو کہتے ہیں خدا پوری کر دیتا ہے۔ اجرکم اللہ، زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں خدا پوری کر دیتا ہے۔ پورے شام میں یہ گفتگو شروع ہو گئی۔ یزید کے مصاحبوں نے آ کر یزید کو بتایا، یزید مدینے میں قیدیوں کی کرامتیں، شام میں قیدیوں کی کرامتیں معروف ہونے لگی ہیں، لوگوں کے دل قیدیوں کی طرف مائل ہونے لگے ہیں، اگر کچھ دن یہ اور یہاں پہ رک گئے تیری حکومت ختم ہو جائے گی، عوام میں بغاوت ہو جائے گی، ان قیدیوں کو یہاں سے بھیج دے، ان قیدیوں کو یہاں سے بھیج دے۔ کوئی چارہ نہ بچا یزید پر اس کے سوا کہ رہائی دے دی جائے۔ سوچ رہا ہے، محل میں آدھی رات کے وقت مضطرب ہے، بس دو جملے ہیں، پریشان حال ہے، اور بس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے ان قیدیوں کو مدینے سے بھیجنا ہے۔ آدھی رات کے وقت اس نے اپنے ایک مصاحب کو کہا جا اور سجاد کو بلا کے لے آ۔ اجرکم اللہ۔ قاصد گیا، زندان کے دروازے پر حسین کا لال ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ کہنے لگا یزید نے دربار میں بلایا ہے، یہ سننا تھا۔ سید سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے اٹھے، زنجیروں سے زنجیریں ٹکرائیں، ہتھکڑیوں سے ہتھکڑیاں ٹکرائیں، آواز بلند ہوئی۔ علی و بطول کی بیٹی نے پکار کے کہا سجاد اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہائے کے جملے ہیں، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں پیشی پہ بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، پیشی پہ بلایا گیا ہے۔ پیشی کا نام آنا تھا۔ دھاڑ نکل گئی علی کی بیٹی کی، رو کر کہا سجاد آدھی رات کو بھی کسی کو پیشیوں پہ بلایا جاتا ہے، آدھی رات کو بھی کسی کو بلایا جاتا ہے۔ کہا پھوپھی اماں جو بے وارث ہو جائے، جن کا رہ کوئی نہ جائے، انہیں ہر وقت بلا لیا جاتا ہے۔ کہا سجاد پھر میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، محافظہ امامت میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ کہا پھوپھی اماں میں علم امامت سے جانتا ہوں یزید میرا قاتل نہیں ہے، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ جس سے پوچھ کر امامت چلے اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اچھا سجاد اگر ایسا ہے تو جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا، جب تک نہیں آؤ گے میں یہیں زندان کے دروازے پہ کھڑی ہوں۔ سید سجاد دربار پہنچے، اور جیسے ہی دربار پہنچے مقدمین ذاکرین یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ یزید نے اپنے ساتھی سے کہا سجاد کے لیے کرسی لے آ، سجاد کے لیے کرسی لے آ۔ کرسی کا نام آنا تھا۔ سید سجاد کی دھاڑ نکل گئی، رو کے کہا اس دربار میں مجھے کرسیاں دیتا ہے جہاں میری پھوپھیاں کئی گھنٹے کھڑی رہی، جہاں کھڑے رہ کے میری سکینہ تھک گئی۔ اجرکم اللہ، تھوڑی آواز دینا ساؤنڈ والا، تھوڑی آواز دینا میرا بھائی۔ جہاں کھڑے رہ کے میری سکینہ تھک گئی، وہاں مجھے کرسیاں دیتا ہے، میں نے بیٹھنا نہیں، بس بتا مجھے بلایا کیوں ہے؟ اس وقت یزید کہنے لگا سجاد میں تمہاری قیدیں رہا کرتا ہوں، وطن چلے جاؤ۔ اب اگر کوئی ہائے کر سکے وطن چلے جاؤ۔ وطن کا نام آنا تھا۔ سید سجاد نے رو کے کہا کون سا وطن؟ کس کا وطن؟ وطن وہ ہوتا ہے جہاں کوئی اپنا رہ جائے، اور میرے جو تھے کوئی کربلا رہ گئے، جو بچ گئی تھی اسے شام کھا گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، میرا کوئی نہیں رہ گیا وطن پہ، میں نے کہاں جانا ہے؟ کہا سجاد جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، شام چھوڑ جاؤ۔ اس وقت سید سجاد نے کہا پھوپھی سے پوچھوں گا، اگر پھوپھی نے چاہا تو واپس جائیں گے، ورنہ پھوپھی کی مرضی کے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ سید سجاد زندان میں آئے اور آ کر کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے میں قید رہا کرتا ہوں، اور اب جلنا سننا، یزید کہتا ہے میں قید رہا کرتا ہوں۔ یہ سننا تھا۔ علی کی بیٹی کو جلال آیا، اور جلال میں کہا یزید کو کس نے بتایا کہ میں اس کی قیدی ہوں؟ اجرکم اللہ، اسے کس نے بتایا کہ میں اس کی قیدی ہوں؟ میں یزید کی قیدی نہیں، میں اللہ کی رضا کی قیدی۔
میں حسین کی محبت کی قیدی، میں اس کی قیدی نہیں ہوں۔ کہا پھوپھی اماں وہ کہتا ہے یہاں سے چلے جاؤ، کہا جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسے کہے پہلے وہ تسلیم کرے وہ ہار گیا میں جیت گئی۔ اللہ اکبر، وہ تسلیم کرے کہ وہ ہار گیا اور میں جیت گئی۔ کہ پھوپھی وہ تسلیم کرتا ہے وہ ہار گیا، آپ جیت گئی ہیں، اور اب یہاں سے آگے قیامت ہے۔ کہا سجاد اگر وہ تسلیم کرتا ہے نا کہ وہ ہار گیا اور میں جیت گئی، پھر جو جیت جائے وہ شرطیں منواتا ہے، وہ شرطیں منواتا ہے۔ میری شرطیں ہیں، اسے کہے شرطیں پوری کرے، ساری تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ اسے کہے میری پہلی شرط یہ ہے کربلا کا لوٹا ہوا مال واپس کرے، میری دوسری شرط یہ ہے شہداء کے سر واپس کرے، میری تیسری شرط یہ ہے ایک گھر خالی کروا کے دیا جائے۔ میں ابھی تک حسین پہ جی بھر کے رو نہیں سکی، میں حسین کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ سید سجاد دربار میں آئے، کہا میری پھوپھی کی 3 شرطیں ہیں۔ اب اگلا جملہ ہائے کرنے والا جملہ ہے، جس کے گوشت کا دل ہے جس کے سینے میں، اب اس کے لیے جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کہا میری پھوپھی کی پہلی شرط یہ ہے کربلا کی لوٹ کا مال واپس کیا جائے۔ یہ سننا تھا، یزید کہنے لگا سجاد تمہیں لوٹنے والے ملکوں سے آئے تھے، کوئی ایک ملک کے لٹیرے تھوڑی تھے، کوئی مال کہاں چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا۔ سجاد جو بچ گیا وہ واپس لے لے، جو نہیں رہا اس کی قیمت لے لے، قیمت کا نام آنا تھا۔ سجاد نے تڑپ کر کہا میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلی کی قیمت کیا دے گا، اور میری سکینہ کے دھروں کی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے، مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ بس میں نے مختصر کیا، جو کربلا کی لوٹ کا مال تھا وہ بھی مل گیا، سر بھی مل گئے، گھر بھی خالی ہو گیا، گھر بھی خالی ہو گیا۔ بس آخری جملہ سب کو چھوڑ دیا میں نے۔ جب گھر خالی ہو گیا شام میں اعلان کروایا گیا، شام کی عورتیں اس گھر میں اکٹھی ہو گئیں۔ جیسے ہی عورتیں اکٹھی ہوئی نا، علی کی بیٹی نے پہلا جملہ کہا شام کی عورتوں اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے، ہائے ہائے، شام کی عورتوں اگر کسی کی کوئی حسرت رہ گئی ہے، آج علی کی بیٹی حاضر ہے، جس نے پتھر مارنا ہے پتھر مار لے۔ اجرکم اللہ۔ شام کی عورتیں تڑپی تڑپ کر کہا علی کی بیٹی ہم جانتی نہیں تھی تو علی و بطول کی بیٹی ہے۔ اور اب جو آخری جملہ ہے وہ جو ہدیہ کرنا ہے وہ یہ ہے، یہ جتنے ہمارے یہاں شبیہات برآمد ہوتی ہیں نا، یہ شبیہیں ہماری رسم نہیں ہے، یہ شبیہیں علی کی بیٹی کی رکھی ہوئی روایت ہے۔ اور روایت کیسے ہے؟ اب بیبیاں آ گئیں، علی کی بیٹی نے پڑھنا ہے مصائب، جناب ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم سنو، میں جس جس شہید کا مصائب پڑھتی جاؤں نا، اس شہید کا سر لے کے آتی چلی جانا، اس کا سر لے کے آتی چلی جانا، اب ہاتھوں کو آزاد کر لینا، اس کا سر لے کے آتی چلی جانا۔ بس ادھر بی بی نے مصائب پڑھنا شروع کیا، علی اصغر کا تیر پڑا، 6 مہینے کے بچے کا سر آ گیا، قاسم کے ٹکڑے پڑے، قاسم کا سر آ گیا، عباس کے بازو پڑے، عباس کا سر آ گیا، اور آخر میں بہن نے بھائی کی شہادت پڑھنا شروع کی، رو کے بتایا 13 ضربوں سے مارا گیا، 3 دن کا پیاسا مارا گیا، حسین کا سر آ گیا۔ زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، اجرکم اللہ، زینب نے ماتم کرنا شروع کیا۔ لیکن جو جملہ تمہارے ماتم کا ہے نا، آخری بندے تک میری نظر ہے، زینب نے ماتم کرنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ اس سے آگے علی کی بیٹی نے پڑھا کچھ نہیں۔ جب زینب ماتم کرنے لگی نا، مجلس نہیں پڑھ رہی، کھڑے ہوئے دروازے پہ 2 فوجی چیخ اٹھے، رو کے کہنے لگے کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ کیا انہیں رونے والا کوئی نہیں؟ اس وقت رو کے کہا ان کی ماں بھی زندہ ہے اور یہ میرے بچے ہیں، لیکن میں نے حسین پہ رونا